یہ بات بھی ہے آپ کی اعلی صفات میں، کون و مکاں کی سیر کریں ایک رات میں۔ وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے پاؤں نہ ہٹا، کمال عشق تھا یار غار کا۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے، وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ رشتہ دل سے ہونا چاہیے، الفاظ سے نہیں، ناراضگی الفاظ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ سڑک کتنی بھی صاف ہو، دھول تو ہو ہی جاتی ہے، انسان کتنا بھی اچھا ہو، بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں جانب، دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پہ بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ دوستی اگر سچی ہو تو خدا حافظ کہنے کے بعد بھی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی چار کانٹے چبھے نہیں، تیرے سبھی ارادے بدل گئے۔ شکر ہے نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ پھر ڈھونڈو گے جب کھو دو گے، اور آخر رو دو گے، تم کبھی نہ جس کو بھر پاؤ گے، میں ایسا خسارہ ہو جاؤں گا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ آج جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، کھیل تماشا سمجھ کر، کل یہی آنکھوں سے نکلے گا آنسوؤں کی صورت۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ مجھے اپنی چاہت میں اتنا گم کر لے اے اللہ، دنیا کو میری چاہت ہو اور مجھے بس تیری۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام اللہ ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کرے یا نہ کرے،
لیکن اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ کو کوئی ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، تم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کسی کو اتنی آسانی سے نہ ملنا لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی انشاءاللہ۔ جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکیں تیرے راستے، میری دست درس میں ستارے رکھ، میری مٹھیوں کو گلاب دے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ اور تمہارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ تمہیں موسیقی رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، پر کبھی کبھار جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے،
میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجب ہے زندگی کی قید میں دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں، پر ہر کسی پر دل لٹایا نہیں کرتے۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے وفا کے قابل، سب کے پیچھے ایمان گنوایا نہیں کرتے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ دعائیں مانگتے تھک مت جانا، کبھی یہ مت کہنا ہماری تو رب سنتا ہی نہیں، ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔